بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث یا مجالس مذاکرہ کے سلسلے منعقد ہوتے ہیں اور ان کی نوعیت علمی و اصلاحی ہوتی ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج کا ہمارا درس حدیث جو ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تا قرب قیامت سرزمین شام کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر ہے۔ آج کے ہمارے مدرس جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں، جو کہ جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ قال الله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا۔ قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ارض شام کے حوالے سے ہے کہ احادیث کے اندر شام کے حوالے سے کیا کیا پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم یہ پیشن گوئیاں سمجھ رہے ہیں، اس کے فضائل کو پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ ہم نے آج ان ساری احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب شام کی بات کی جاتی ہے احادیث کے اندر، جب ہمیں شام کا تذکرہ ملتا ہے تو شام سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی شام سے کون سی سرزمین مراد ہے، کون سا ملک مراد ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو شام کی سرزمین تھی، کس سرزمین کو شام کہا جاتا تھا؟ سب سے پہلے اس بات کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی احادیث ہیں تو اس کا تعلق اس زمین سے یا اس خطے سے یا اس سرزمین سے ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ ہمیشہ سے جو شام کا علاقہ تھا، آج کے دور میں وہ 4 ملکوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اس میں ایک شام ہے جو سیریا کہلاتا ہے، دوسرا ملک فلسطین ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، مقبوضہ فلسطین، اور تیسرا ملک ہے اردن، جارڈن جس کو کہتے ہیں، جو شام کے جو موجودہ شام ہے یا سیریا ہے اس کے جنوب میں نیچے کی جانب جارڈن ہے، اور اس کی مغربی جانب یعنی اس کے لیفٹ سائڈ پر آج جو سیریا ہے اس کے لیفٹ سائڈ پر جو ملک ہے اس کو لبنان کہتے ہیں۔ یہ جو 4 ممالک ہیں یہ اس زمانے میں کہہ لیں ایک ملک تھا یا ایک خطہ تھا یا ایک سرزمین تھی۔ اس کو بلاد الشام کہا جاتا ہے، اس کو ارض شام کہا جاتا ہے۔
تو آج کی موجودہ جغرافیائی صورتحال کے مطابق فلسطین، لبنان، اردن اور سیریا، یہ چاروں ممالک ارض شام کہلاتے ہیں۔ تو احادیث کے اندر جو شام سے متعلق فضائل وارد ہوئے ہیں، یا احادیث کے اندر شام سے متعلق جو پیشن گوئیاں آئی ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اس شام سے ہو جو موجودہ شام ملک ہے۔ اس میں بیت المقدس بھی آ جائے گا، اس میں فلسطین کا مسئلہ بھی آ جائے گا، اس میں غزہ کا مسئلہ بھی آ جائے گا، اس میں لبنان اور اردن کی صورتحال بھی آ جائے گی۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے، قرآن کریم سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کی سرزمین کو ہم نے مبارک بنایا ہے۔ المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کی سرزمین کو ہم نے مبارک بنایا ہے۔ اب یہ جو مسجد اقصی کی ارد گرد کی سرزمین ہے وہ یہی ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد یہ فلسطین، شام، لبنان، اردن، یہ علاقہ ہے جس کو ارض شام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس سرزمین کو مقدس سرزمین قرار دیا گیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو سرزمین مقدس ہے۔ تو قرآن کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا مقدس۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی شام کی سرزمین کی طرف، جیسے حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ، تو حضور کی جو ہجرت کی جگہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کا جو مقام ہے وہ ارض شام ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی وہاں رہے، اور جو آج کل فلسطین کے قریب جو ڈیڈ سی ہے، بحر میت جس کو کہا جاتا ہے، اسی کے قریب حضرت لوط علیہ السلام وہاں رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہ جو پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، تو وہ ارض شام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے۔ تو شام کی سرزمین کے بارے میں یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ شام کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہاں پر 1 2 3 نہیں، ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ہزاروں انبیاء۔ بنی اسرائیل کے جن بڑے بڑے انبیاء کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو انبیاء ہیں وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے بتایا، حضرت لوط علیہ السلام ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بستی سے نکال دو، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو بستی سے نکال دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال انی مہاجر الی ربی، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں۔ تو وہ ہجرت انہوں نے ارض شام کی طرف کی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی شام میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت حکمرانی تھی، جو ان کا تخت قرآن میں آتا ہے نا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اس سرزمین کی طرف لے جاتی تھی جس سرزمین کو ہم نے مبارک بنایا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو اس لحاظ سے جو شام کی سرزمین ہے یہ ہزاروں انبیاء کا مسکن رہی، اور ہزاروں انبیاء یہاں پہ مدفون ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام
ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، وہ بھی شام کے اندر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے رشتہ دار تھے، خالہ زاد بھائی تھے، وہ بھی شام کے اندر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین کی ہے، اور حضرت عیسیٰ اور فلسطین میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت شام ہی کہلاتا تھا، یہ سارا خطہ شام کا خطہ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو آسمانوں پر زندہ اٹھایا تو وہی شام کی سرزمین سے اٹھایا، اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے تو تب بھی شام کی سرزمین پہ نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ان سے پہلے تشریف لائیں گے، امام مہدی کا جو مرکز ہوگا وہ بھی ارض شام ہوگا، یعنی ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی شام کی سرزمین ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شام کے مشرقی، میں اس کی احادیث انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں، وہ بھی شام میں تشریف لائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو شام کی اہمیت ہے کہ شام انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کے بارے میں بہت احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ میں تقریباً 20 صحیح احادیث جو علماء نے لکھی ہیں کہ 20 صحیح احادیث ہیں شام کے بارے میں، یعنی وہ احادیث جن کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں۔ احادیث تو بہت زیادہ ہیں شام کے بارے میں، لیکن کچھ ضعیف ہیں، کچھ حسن ہیں۔ ان احادیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہم جب سیرت پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 دفعہ شام کا سفر کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا جب آپ کی عمر 12 سال تھی، اور دوسری دفعہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، مزاربہ کا جو تجارتی معاہدہ ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کا سفر کیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ایک سفر قریش کے لوگ سردی میں کرتے تھے، ایک سفر گرمی میں کرتے تھے۔ یہ جو گرمی سردی کے سفر ہے، ایک سفر ان کا گرمی کے موسم میں شام کی طرف ہوتا تھا اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف ہوتا تھا۔ تو عربوں کا جو جزیرۃ العرب میں رہنے والے، یعنی جو آپ آج کے دور میں اس کو سعودی عرب کہہ لیں یا حرمین کہہ لیں، یہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کا شام کی طرف آنا جانا رہتا تھا۔ تو شام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ شام کی فضیلت کیا ہے، دوسرا شام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پیشن گوئیاں قرآن کریم میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں علامات قیامت بتائی ہیں وہ ساری بھی پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھے کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور پھر ان احادیث کی روشنی میں میری ذمہ داری کیا ہے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور ان کو فرمایا کہ آپ یمن چلے جائیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے بالکل آخری ایام تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جب تم واپس یمن سے آؤ گے، لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، تو تمہارا گزر یا میری مسجد پر ہوگا یا میری قبر پر ہوگا، یعنی میری تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مدینہ سے رخصت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مدینہ کی حدود سے باہر نکل گئے۔ حضرت معاذ سواری پر سوار تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چل رہے تھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ رونے لگے، ان کی ہچکیاں بن گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیر دیا، اس لیے تاکہ ان کو کچھ آرام آئے، کچھ ان کا رونا بند ہو۔ اور آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا،
کہ اے معاذ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، من کانو و این کانو۔ مقصد یہ تھا کہ آپ یمن جا رہے ہیں، مجھ سے دور جا رہے ہیں، تو آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں اتنا دور ہو جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، ایک فطری دکھ تکلیف ہے، لیکن اگر تم میری شریعت پر، میرے دین پر عمل کرو گے تو تم میرے قریب ہو، دور رہ کر بھی قریب ہو، اور اگر دین پر عمل نہیں کرو گے تو قریب رہ کر بھی دور ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، جتنے جس کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں جن کا، یہ سارے کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں رہتے تھے، کچھ مدینہ میں رہتے تھے، لیکن یہ حضور کے دشمن تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب ہم نے جو کنکلوڈ کرنا ہے آخر میں وہ یہ کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ساری صورتحال میں۔ اسی شام کے حوالے سے جو میں نے بات عرض کی، میں نے بتایا نا کہ شام ان 4 ملکوں کو کہا جاتا ہے، لبنان، اردن، فلسطین اور شام، اس کو ارض شام کہا جاتا ہے۔ 6 جنوری 2025 کو آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہے، 6 جنوری 2025 کو، ان میں ان 4 ملکوں کو شامل کیا ہوا ہے۔ 6 جنوری 2025 کو اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ شائع کیا ہے، اور اس نقشہ شائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم نے ان 4 ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے، جس میں شام، لبنان، اردن اور فلسطین۔ اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، یہ جو ایریا ہے، دریائے نیل افریقہ میں ہے، دریائے فرات عراق میں ہے، تو دریائے نیل سے دریائے فرات تک اسرائیل کا جو جھنڈا ہے وہ بھی اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا جو ایریا یہ ہمارا ہے، یہ یہودیوں کا ہے۔ یہ جو صہیونی ریاست کی بات کی جاتی ہے نا، زائنزم کی جو بات کی جاتی ہے، اس میں ہم یہاں پہلے کافی تفصیلی موضوعات یہاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، فلسطین کے حوالے سے، زائنزم کے حوالے سے ہم اس پہ کافی یہاں بیانات ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ شائع کیا گیا ہے، تو اگر آپ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں اور جو میں نے آپ کو ارض شام کے حوالے سے بتایا کہ ارض شام کس کو کہا جاتا ہے، اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہی ارض شام ہے جس کو ہم پڑھتے رہیں یا پڑھ رہے ہیں، اسی کو اسرائیل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ پورا خطہ ہے جس پہ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں نا، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں، ظاہر ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے، وہ ہم سے لڑ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ اب جو احادیث ہیں، کچھ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں شام میں برکت عطا فرما۔ اور شام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی گہری تفصیلات، باریکی کی حد تک جا کے جو تفصیلات دی ہیں، اس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وحی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ شہروں کے نام، علاقوں کے نام بتا کر بتایا ہے امت کو کہ یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں شام میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمیں یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ وفی نجدنا، یا آپ یہ دعا بھی کر دیں کہ اللہ نجد میں برکت عطا فرما۔ آپ نے فرمایا، ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، کہ وہاں پر زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ، وہاں سے شیطان طلوع ہوگا۔ یعنی اس کے لیے آپ نے دعا نہیں کی، تو آپ نے دعا فرمائی شام کے لیے اور یمن کے لیے۔ اور اہل شام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا، سیصیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندا، کہ مسلمانوں کا معاملہ یا مسلمانوں پھیلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ لشکر کے لشکر ہوں گے، جندم بالشام و جندم بالیمن و جندم بالعراق، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں ہوگا، ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے کہا خیر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، آپ میرے لیے پسند کیجئے کہ اگر میں اس وقت میں موجود ہوا تو میں ان تینوں میں سے کس لشکر کے ساتھ جڑوں، کہاں جاؤں؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر شام میں بھی ہوگا، مسلمانوں کا لشکر عراق میں بھی ہوگا، مسلمانوں کا لشکر یمن میں بھی ہوگا۔ حضرت ابن حوالہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا خیر لی ان ادرکت ذالک، مجھے بتائیں اگر میں اس زمانے میں موجود ہوا تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علیک بالشام، علیک بالشام، تم شام کو لازم پکڑنا، فإنها خیرۃ اللہ من ارضی، اس لیے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، زمین میں رہنے والے لوگوں میں منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یجتبی الیہا خیرتہ من عبادی، شام کی طرف اللہ کے بندوں میں سے جو بہتر اور منتخب بندے ہیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے تو تب بھی شام آ جاؤ، فإن اللہ توکل لی بالشام وأہلی، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے شام اور شام کے رہنے والوں کے بارے میں وعدہ کر رکھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری حدیث میں یہ احادیث، یہ جو حدیث میں نے بتائی ہے حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان حین تقع الفتن بالشام، مسند احمد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اذ رأیت عمود الکتاب احتمل من تحت رأسی، میں نے دیکھا کہ کتاب کا ستون، یہ کتاب کا اہم حصہ وہ میرے سر کے نیچے سے نکل کے چلا گیا، فظننت انہ مذہوب، مجھے یہ لگا کہ یہ واپس چلا گیا، فعمد بہ الی الشام، میں نے دیکھا تو وہ شام کی طرف گیا۔ اور آپ نے فرمایا الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، یہ بات یاد رکھو کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو ایمان شام کے اندر ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ پیشن گوئی ہے شام کے بارے میں ان احادیث کی تطبیقی پہلو کی طرف بھی آتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے تطبیقی پہلو کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن حوالہ، حضرت ابن حوالہ کو آپ نے فرمایا اذا رأیت الخلافت قد نزلت ارض المقدسہ، کہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدسہ میں آ گئی ہے، یعنی شام کی سرزمین میں خلافت آ گئی ہے، فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو اب زلزلوں کا وقت اور بڑی بڑی نشانیوں کا وقت قریب ہے، والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، اور اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، یعنی جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے اس سے زیادہ قیامت قریب آ گئی ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی میں ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں تباہی ہوگی تو پوری امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ جب شام کے لوگ سکون سے نہیں ہوں گے تو امت سکون سے نہیں رہے گی۔ آج آپ دیکھیں نا فلسطین کے جو حالات ہیں، شام کے جو حالات ہیں، تو کیا پوری امت سکون میں ہے اس وقت؟ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ایز اے ہول، مجموعی طور پر مسلمان غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ دنیا میں مغلوب ہیں۔ مسلمانوں کے حالات، یعنی مسلمان یہود و نصارہ کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج کوئی مسلمان ملک فلسطین کی سپورٹ کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا کوئی مسلمان ملک کہ اگر میں نے فلسطین کو سپورٹ کیا تو ہم پہ اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، ہمارا بائیکاٹ، یہی مسئلہ ہے نا۔ تو یہ کمزور قوم کی نشانی ہوتی ہے یا مضبوط قوم کی نشانی ہوتی ہے؟ تو یہ اس کا مطلب خیر نہیں ہے نا۔ اگر خیر ہوتی تو مسلمان کا کام ہے کہ مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا مومن مومن کے لیے ستون کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، عمارت کا ایک حصہ عمارت کے دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے یوں اشارہ کر کے بتایا کہ مومن ایک دوسرے کو اس طرح مضبوط کرتا ہے۔
وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. اور ہمیشہ سے اسلام دشمنوں کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ مسلمانوں کو تنہا کیا جائے اور تنہا کر کے مارا جائے. یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ شام 4 ملکوں میں بٹا، تو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ 4 ملک خود بخود بن گئے. یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس وقت 12 ملک ہیں جزیرۃ العرب میں، 12 ملک ہیں. تو یہ 12 ملک کیا ویسے ہی بن گئے؟ آپ جزیرۃ العرب کو دیکھیں اور جا کے امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کتنا بڑا ہے. امریکہ میں تو کوئی ملک نہیں بنتا، کینیڈا کے اندر تو کوئی ملک نہیں بنتا. ملک بنتے ہیں تو جزیرۃ العرب میں بنتے ہیں. اب شام کی سرزمین کو 4 ملکوں میں تقسیم کیا. یہ بات بہت غور سے سمجھیں. 4 ملکوں میں تقسیم کیا، ہر ملک کا اپنا مفاد. شام کا اپنا مفاد، لبنان کا اپنا مفاد، اردن کا اپنا مفاد، فلسطین کا اپنا مفاد، کہ بھئی تم الگ الگ ہو، اپنے اپنے ملک. اب جب حملے کی باری آئی یا دشمنی کی باری آئی تو شام پہ بھی حملہ کیا، لبنان پہ بھی حملہ کیا، فلسطین پہ بھی قبضہ کیا، اردن کو بھی بالکل ایسی صورتحال میں دھکیل دیا کہ غیر یقینی صورتحال. اب جب ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ شام کو بھی کمزور کیا گیا، فلسطین کو بھی، لبنان کو بھی، اردن کو بھی، تو گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا کہ یہ 4 ملک ایک ہیں اور ہم اس کو اسرائیل بنائیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کیا کیا؟ ایک ملک کو 4 بنایا. اب گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا کہ جب ہمارا ملک بنے گا تو ایک ملک بنے گا، گریٹر اسرائیل. یہ بھی 6 جنوری کو شائع کیا نا اسرائیل نے نقشہ، یہ 6 جنوری 2025 کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اس کو بنائیں گے تو ہم ایک ملک ہوں گے تاکہ ہمیں کوئی تنہا کر کے مار نہ سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو سیرت آپ پڑھیں گے نا، حضور کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں وہ سازشیں کیا ہوئی ہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آتے تھے نا کہ آپ ان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. بار بار آ کے مذاکرات کرتے تھے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کو خود دیکھ لیں گے. پیشکش بھی کی، یہ بھی کہا کہ عمارۃ ابن الولید ایک شخص ہے، ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ بدلے میں ہمیں اپنا بھتیجا دے دیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں ان کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو صحابہ کرام تھے ان پہ تشدد کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا، جسمانی تکلیفیں دی گئی، کیا کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا. ان ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ حضور کو تنہا کر دیا جائے، حضور کو تنہا کر دیا جائے. لیکن صحابہ کرام نے حضور کو تنہا نہیں ہونے دیا. وہ تشدد برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن حضور کو تنہا نہیں ہونے دیا. اور ان کی وہ جو سازشیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئیں. تو یہ جو تنہا کرنے کی کوشش ہے یہ کوئی آج کی کوشش نہیں ہے، یہ اس زمانے سے اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس زمانے سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ پہلے تنہا کرو، تنہا کرنے کے بعد ہر ایک کے اپنے مفادات متعین کرو، اور پھر اپنے مفادات متعین کرنے کے بعد ایک ایک کو مارو. پہلے ایک کو مارو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. کوئی کسی دوسرے کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں تباہی ہوگی تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہم اہل شام کی مدد کریں. یہی میسج ہے نا. یعنی جب شام ٹھیک ہو جائے گا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے. یہی مطلب ہوا نا کہ جب شام میں فساد ہوا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہی. اس کا مطلب جب شام ٹھیک ہوگا تو تم میں بھی خیر باقی رہے گی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب شام ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب جو شام کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے حالات ہیں، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اہل شام کو سپورٹ کریں. اس وقت جو شام کی سرزمین میں جو اب حکومت قائم ہوئی ہے، جو اس آبادی کی 93% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس وقت کی جو ابھی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے، تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے، مسلمان حکومتوں کا، مسلمان ملکوں کا کام کیا ہے، اور مسلمان فرد کا، کہ وہ اس کو
سپورٹ کرے, اس کو مضبوط کرے, اس لیے کہ اس کے پاس اسرائیل ہے. جب سے یہ حکومت بنی ہے اسرائیل نے ان کے ایئرپورٹوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے, ان کی فوجی چھاونیوں پہ حملے کرنا شروع کر دیے, تاکہ کسی طرح ان کو مضبوط ہونے سے پہلے ان کے جو فوجی چھاونیاں ہیں, اسلحہ, ایئرپورٹ ہیں, سب تباہ کر دیے جائیں. تو مسلمان ملکوں کی یہ ذمہ داری بنتی, اور مسلمانوں کو اس طرح اسٹریٹجک لیول پہ جا کے چیزوں کو سوچنا چاہیے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم یہ بات سنتے ہیں نا بار بار کہ یہودی 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں, سنتے رہتے ہیں ہم, یہودی 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں. یہ منصوبہ انہوں نے 100 سال پہلے بنایا تھا, لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تھا, وہ یہ نظام تعلیم دے کے گیا, آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. یہ باتیں ہم بار بار سنتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 100 سال کے منصوبے ہمارے خلاف بناتے رہیں اور ہم ان منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ یہودیوں نے بھی 100 سال کے منصوبے بنائے ہوئے, لہٰذا بیٹھے رہو, اب یہ منصوبہ پورا ہوگا, اب یہ ہوگا, پٹتے رہیں بیٹھ کے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. طریقہ یہ ہے کہ بھائی اگر انہوں نے 100 سال کے منصوبے بنائے تو آپ بھی بنائیں نا, آپ بھی کوئی پلان کریں اس کے لیے. تو آپ بتائیں ہمارے ہاں یعنی اس پر کتنا کام ہوتا ہے ایز اے ہول. آپ اگر مسلم امہ کو لے لیں, ہم اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں, اور کیا ہم اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی تھنک ٹینک بنائیں, آپ کچھ ایسے ریسرچر بٹھائیں, ایسے محققین بٹھائیں جن کی دنیا کے حالات پہ نظر ہو, دنیا کے جغرافیہ پر نظر ہو, وہ چیزوں کو جانتے سمجھتے ہوں, ان کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ کس کی ڈور کہاں سے ہلائی جاتی ہے اور کہاں پر کیا تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے, یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہو, اور وہ بیٹھ کے اس پہ ریسرچ کریں. ہمارے ہاں مسجد کو تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے, مدرسے کو تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ تھنک ٹینک بنانا ہے, وہ کہے گا یہ کون سا دین کا کام؟ دین کا کام تو یہ کہ یتیم خانہ بنائیں, مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, اور اس طرح کی کوئی 4 5 6 چیزیں تو دین کا کام سمجھ میں آتی ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب مثال کے طور پر اس وقت امت زوال کا شکار ہے, ہمیشہ تو زوال کا شکار نہیں رہے گی نا. انہی احادیث کے اندر وہ احادیث ہیں جس پر ہم ابھی بات کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر امت مسلمہ کو جو فتح حاصل ہوگی, لیکن سوال یہ کہ کیا ہم اس فتح کا یا اس مشن کا, اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں. اصل سوال یہ ہے. ضروری نہیں کہ وہ فتح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, لیکن کیا ہمارا اس میں کوئی حصہ ہے, یا ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں یا اس کے مخالف کھڑے ہیں. آج کا جو دور ہے نا, یہ میڈیا کا دور ہے, پروپیگنڈے کا دور ہے. آپ اگر حالات کا جائزہ لیں, یعنی اسرائیل اس وقت کتنا مضبوط ہے, اور تھوڑا سا آپ چلے جائیں 20 سال پہلے, تو اسرائیل آج زیادہ مضبوط ہے یا 20 سال پہلے زیادہ مضبوط تھا؟ ابھی جتنا وہ پھیلتا جا رہا ہے, لبنان کے اندر بھی جا رہا ہے, اردن کے اندر بھی جا رہا ہے, فلسطین کے اندر بھی جا رہا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا ہے. آگے اس کی میں تفصیل بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں جمع کر رہا ہے. یہیں آ کے حضرت عیسیٰ نے ان کو مارنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, امام مہدی نے آ کے یہیں ان کو مارنا ہے, اور ساری دنیا سے اللہ ان کو جمع کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ الی جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر یا مسلمانوں کا مرکز الملحمۃ الکبریٰ, بہت بڑی جنگ, الملحمۃ الکبریٰ کو آپ عالمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے, تو تیسری جنگ عظیم کا جو مرکز ہے وہ یہی خطہ ہے. تیسری جنگ عظیم کا جو خطہ ہے, اور اس پر بہت زیادہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں, آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے, ہر مجدون کے نام سے, آرمیگڈون کے نام سے. اس پہ عیسائیوں نے بہت کام کیا ہے, ان کا عقیدہ ہے یہ. بائبل کے اندر اس پہ چیزیں ہیں, زبور کے اندر چیزیں ہیں, اس پہ بہت لکھا ہے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, بہت زیادہ آرٹیکل لکھے ہیں کہ بھئی ہر مجدون کی جنگ. حدیث میں ایک جنگ کا تذکرہ آتا ہے شام کے متعلق, معجم کبیر کی ایک حدیث ہے. اس جنگ کا نام آپ نے بتایا معمعہ, میم عین اور ہا, معمعہ.
تو آپ نے فرمایا کہ یہاں شام میں وہ جنگ ہوگی، اور معمہ کا مطلب بھی بڑی جنگ، اور الملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ بھی آتا ہے، بہت بڑی جنگ۔ عیسائی لٹریچر کے اندر، بائبل کے اندر اس پہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اور وہ یہ ہر مجدون جو ہے نا، ہر مجدون اصل میں ہر سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور مجیدون یہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے، تو ہر مجدون کا مطلب ہے یعنی مجدون کی پہاڑی، مجیدون کی پہاڑی، ہر مجدون، یہ ہر مجدون کی جنگ کہلاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حدیث میں ہر مجدون کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہ نام نہیں ہے، حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہے، بڑی جنگ، معمعہ کا تذکرہ ہے کہ خطرناک جنگ۔ عیسائی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جنگ ہوگی، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر عیسائیوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور آج کل انہوں نے یہ ایک نظریہ بنایا کہ جب یہ جنگ ہوگی تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں پر اٹھا لیں گے، اور ہم بادلوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس جنگ کو، اور جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، ہمارے مسلمان ان چیزوں سے بہت غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب احادیث کے اندر کسی واقعے کا یا کوئی پیشن گوئی کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فوراً فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث تھی اور اس سے یہ والا واقعہ مراد ہے، یا ابھی مثلاً یہ جو واقعہ ہوا یہ مراد ہے، جس کو آپ یہ کہہ لیں اس کی تطبیق یا اس کی امپلیمنٹیشن۔ ایک حدیث ہے شام کے متعلق ایک حدیث ہے جس کی تطبیق کی گئی، اور جس کو بعد میں جب اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ یزید کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں خلافت قائم کر دی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، جو کربلا کا پورا واقعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش الکعبہ، کہ ایک لشکر کعبہ پہ چڑھائی کرے گا یا کعبہ میں آ کے لڑنے کی کوشش کرے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیداء نامی مقام پہ پہنچے گا، يُخْصَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو اس پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ قالت، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ایسا کیوں ہوگا کہ اس پورے کے پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا، حالانکہ اس میں تو بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو بازار چلانے والے ہوں گے، یعنی وہ اس لیے اس لشکر میں آئے ہوں گے کہ ان کا کاروبار ہے، وہ کاروبار کی نیت سے ان کے ساتھ آئیں گے، تو سب کو کیوں دھسایا جائے گا، ان کاروباری لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا یخسف بأولہم وآخرہم، اس پورے کے پورے لشکر کو دھسا دیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، لیکن دنیا میں ان کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو دھسا دیا جائے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس بارے میں تھی کہ بھائی یہ کعبہ پہ لشکر حملہ کرے گا اور اس طرف سے آئے گا اور بیضاء کی سرزمین پر یہ آئے گا، اس کو دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ لشکر وہاں سے آنے لگا تو بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیا، اس لشکر پہ، کہ بھائی یہ وہ لشکر ہے جو بیت اللہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کو دھسا دیا جائے گا۔ وہ لشکر جب آیا تو نہیں دھسا، وہ آئے، انہوں نے تو پورا تفصیلی واقعہ، وہ واقعہ حرہ بڑا مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، وہ بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا اور پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس لشکر کو دھسایا نہیں گیا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ اس کی باقاعدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دی نا، ایک پیشن گوئی بتا دی، لیکن اس کو خود اپنی طرف سے کسی خاص واقعے پہ فٹ کر دینا کہ اس سے یہ واقعہ مراد ہے، یہ کوئی محتاط رویہ نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حق و باطل میں تمیز کرے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور خود یہ کوشش کرے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔
میں حق کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، لیکن اس کی اس طریقے سے عصری تطبیق کرنا کہ اس کو کسی پر متعین کر کے فٹ کر دیں، تو ٹھیک ہے کسی کا تخمینہ ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ مراد ہوگا، لیکن اس کو ہم کوئی حدیث کی بات نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم شریعت کا کوئی بیانیہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت کا بیانیہ ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اٹل اور حتمی بات ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں احادیث میں یہ علامات ہیں، احادیث میں یہ باتیں ہیں، کیا اس سے یہی واقعہ مراد ہے؟ اب شام کی سرزمین میں، اور یہ جو پوری سرزمین آپ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا ہے، پھر روم فتح ہوا ہے، پھر فارس فتح ہوا ہے، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، تو قسطنطینیہ تو اس زمانے میں فتح ہو گیا تھا، استنبول ترکی اس زمانے میں فتح ہو گیا تھا۔ تو تاریخ میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی واقعہ، کوئی حدیث بیان کی گئی اور اس زمانے میں جو حالات چل رہے تھے، لوگوں نے ان حالات پہ اس کو حتمی طور پہ فٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو ہے نا کہ آپ ایک انسان یہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ حدیث ہے اور شاید یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، اس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے یا اس کو دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالتعین کسی چیز پر اس کو فٹ کر دینا، یہ جو طرز عمل ہے کبھی کامیاب رہا نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ حدیث سے اس طرح کا وہ اعتماد برقرار نہیں رہتا، یا اس طرح کی وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار یہ واقعہ تو ہوا، کچھ ہوا تو نہیں، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک عجیب سی کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور جو احادیث ہیں عرض شام کے متعلق، پھر آخر میں اس پر آؤں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں فساد ہوگا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ وہاں موجود رہے گا، منصورین، جن کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑ دے گا، کسی کا بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی جو بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے وہ تو نقصان میں آئے گا، لیکن ان کو اس کا نقصان دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ ارض شام کی خصوصیت رہی ہے اس حدیث کے مطابق کہ ہمیشہ سے وہاں یہ ارض شام جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے آپ یہ کہیں کہ جنگوں کی آماجگاہ رہی ہے یہ سرزمین۔ آپ جانتے ہیں صلیبی جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ اسی زمین میں لڑی گئی ہیں، شام کی سرزمین میں جو صلیبی جنگیں لڑی گئیں، پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، تو وہ کیسے فتح ہوا تھا؟ وہی صلیبیوں نے جو یلغار کی تھی، جو حملہ کیا تھا، وہ سارا صلیبی جنگوں کا مرکز یہ سرزمین تھی۔ دو بڑے فتنے اس امت پر آئے ہیں، امت کے خلاف اٹھے ہیں، ایک صلیبی جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور دوسرا آج کے دور میں جو صہیونیت اور زائنزم کا فتنہ ہے، اس نے بھی مرکز اپنا شام کی سرزمین کو بنایا تھا، اور اسرائیل نے بھی آ کے قبضہ کہاں پہ کیا ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر، اور فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے بعد اب گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر کے اس کو مزید اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو شام کی سرزمین ہے، یہ ہمیشہ سے اس طرح کی جنگوں کا، ہمیشہ سے کافروں کا، مسلم اسلام دشمنوں کا نشانہ رہی ہے، اور ہمیشہ سے ایک طبقہ یہاں پہ موجود رہا ہے جو مقابلہ کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر کوئی ان کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا تو ان کا بیار و مددگار چھوڑنا ان کے لیے نقصان نہیں ہے۔ اب اہل غزہ پہ آج جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کا امتحان ہے یا ہمارا امتحان ہے؟ وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں، ان کا امتحان کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ بچے پیش کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہیں، اپنے محدود ترین وسائل کے ساتھ دنیا کی اتنی بڑی سپر طاقتوں سے اکیلے تنہا لڑ رہے ہیں۔ تو یہ منصور اسی کو کہتے ہیں نا۔ آپ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی سپر طاقتیں، ساری دنیا ایک طرف ہے، اور ایک طرف کچھ گنے چنے لوگ جو بنکر کے اندر، زیر زمین ٹنلز کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور نکلتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسرائیل ان کو قابو نہیں کر پا رہا۔
تو وہ ناکام تو نہیں ہے نا بھائی. صحابہ کرام میں سے جو صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے, کیا انہوں نے اسلام کی فتوحات دیکھی تھی؟ دیکھی تھی غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ نے. وہ صحابہ جو مکہ میں شہید ہو گئے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شہید ہو گئی تھی. حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں حضرت یاسر, وہ مکہ میں شہید ہو گئے تھے. حضرت عمار بن یاسر کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن یاسر, وہ مکہ میں شہید ہو گئے تھے. تو وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ کامیاب ہے نا. تو انہوں نے تو اسلامی فتوحات نہیں دیکھی. وہ کامیاب اس لیے کہ جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے کر لیا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دین کے کام میں ہماری مثال دہاڑی دار مزدور کی ہے. دین کے کام میں ہماری مثال دہاڑی دار مزدور کی ہے. مزدور کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ بلڈنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی. مزدور کو اس چیز سے غرض ہوتی ہے کہ میں آیا, میں نے اپنی مزدوری کی, مجھے دہاڑی ملی, میں چلا گیا. ہم نے یہ کرنا ہے بھائی, جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں. تو وہ لوگ, کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اس وقت آسٹریلیا کے اندر, جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا 50 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا, صرف کس وجہ سے؟ غزہ کے لوگوں کے صبر کو دیکھ کر کہ یار اتنا صبر کوئی اپنے ایمان عقیدے پر کیسے کر سکتا ہے. یہ کیسے ڈٹے ہوئے اپنی سرزمین میں, اپنی جگہ پر کہیں جاتے نہیں ہیں, وہیں موجود ہیں, شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور الحمدللہ اور اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. آپ نے آج تک کبھی آپ نے فلسطین میں, غزہ میں یہ دیکھا ہے کہ حماس کے خلاف کوئی ایک مظاہرہ ہوا ہو؟ کبھی خبروں میں پڑھا ہے آپ نے کہ حماس کے خلاف, مجاہدین کے خلاف فلسطین میں یا غزہ میں کسی نے کوئی مظاہرہ کیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے, سنا ہے آپ نے؟ اس پر اسرائیل نے باقاعدہ وہاں پر ہیلی کاپٹر سے پمفلیٹ گرائے کہ بھائی تم ان کے خلاف مظاہرہ کرو, ہم تمہیں یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, لیکن کسی نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا. اس سے بڑی کوئی ثابت قدمی ہو سکتی ہے؟ وہ کھڑے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے گھر منہدم ہو گئے, تباہ و برباد کر دیا سب کچھ, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے تو وہ قربانی دے رہے ہیں. تو امتحان ہمارا ہے, امتحان ان کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ان کو چھوڑ دے گا اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. دنیاوی نقصان بھی نقصان ہے, لیکن اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے. حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء, کہ دنیا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا. لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ دنیا تو ہے ہی دار الامتحان, یہ تو ہے ہی دار الامتحان. صحابہ کرام پر تکلیفیں آئیں, انہوں نے برداشت کی, وہ کامیاب ہو گئے. جو شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب ہو گئے, جو زندہ رہے, جنہوں نے فتوحات دیکھی وہ بھی کامیاب ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ جب فتوحات ہوئی, روم فتح ہوا, فارس فتح ہوا, تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ, ہمارے جو پہلے ساتھی تھے, یا آپس میں صحابہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے, وہ کتنے مشکل حالات گزار کے گئے دنیا سے, اور ہم پہ جناب روم اور فارس کے خزانوں کے دروازے کھل گئے. ان کو وہ یہ بات ڈسکس کرتے تھے کہ کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی تو بدلہ نہیں دے دیا ساری چیزوں کا, اس لیے کہ ہمارے وہ جو ساتھی تھے انہوں نے تو کوئی فتح نہیں دیکھی, شہید ہو گئے, اور ہم جناب روم بھی فتح کر رہے ہیں, فارس بھی فتح کر رہے ہیں, تو یہ کہیں اللہ نے ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہمیں. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین, کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اس سرزمین میں رہے گا جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. لا یضرهم من خذلهم, مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو سفیان اس وقت وہ وہاں کے سفر پر تھے. ہرقل نے ان کو بلایا اور بلا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں, قریبی ہیں, ذرا مجھے ان کے بارے میں بتائیں, ان کا خط آیا میرے پاس. بہت سارے سوالات کیے. ایک سوال روم کے بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے یہ کیا تھا کہ کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہوتی ہیں. تو ہرقل نے, روم کے بادشاہ نے سوال کیا کہ جنگ میں تمہیں فتح ہوتی ہے یا ان کو فتح ہوتی ہے, یعنی تم غالب آتے ہو یا وہ غالب آتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے آگے سے جواب میں کہا الحرب بیننا و بینہم سجال ینالون منا و ننال منہم,
کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے. جیسے کنویں سے آپ پانی بھر رہے ہو نا اور ڈول لگائے ہوئے ہو, تو ایک ڈول بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے, ایک بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے. تو انہوں نے فرق کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ڈول کی طرح ہے, کبھی ہمارا ڈول بھر جاتا ہے کبھی ان کا بھر جائے, یعنی کبھی ہمیں فتح ہو جاتی ہے کبھی ان کو فتح ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کو غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ آپ کے سر میں زخم لگا نہیں لگا؟ یہ جو سب کچھ ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی؟ یا مکہ میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا, حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق, ان سب پہ جو ظلم و تشدد ہوتا رہا, قرآن میں تو اللہ نے یہی فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو بس یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا آمنا, ہم ایمان لے آئے, وهم لا یفتنون, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھا دے. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہت زیادہ تشدد کیا مکہ میں لوگوں نے, وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, اتنی مشکلات ہم پر. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو مالکن تھی ام انمار, وہ لوہا گرم کرتی تھی اور لوہا گرم کر کے لا کے ان کی کمر پہ رکھ دیتی تھی, اور آخر تک ان کے جسم پہ یہ برس, یعنی جو آدھا جسم سفید آدھا کالا ہو جاتا ہے, ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا. وجہ کیا تھی کہ جس جگہ جگہ ان کے جسم پر لوہا گرم کر کے ام انمار رکھتی تھی, اور جسم ان کا, وہ کہتے ہیں کہ میری چربی کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہوتا تھا لوہا. تو اس حالت میں جب ان پہ اتنا تشدد ہوا, یہ حضور کے پاس آئے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, یہ کیا ہمارے ساتھ کیا تشدد ہو رہا ہے, کب تک ہم سہتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے, آپ بیٹھ گئے اور غصے کی وجہ سے آپ کا رنگ سرخ ہو گیا, غصے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو لوہے کے کنگوں سے ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا. کان لیمشط احدهم بامشاط الحدید ما بین لحم وعصب, ان کے گوشت اور پٹھوں کے درمیان سے اس کنگے کو گزار کے گوشت اتار دیا جاتا تھا. وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِ, اور کسی ایسا بھی ہوا کہ کسی کے سر کے بیچ میں آری رکھی گئی اور اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا, اور وہ اللہ اللہ کرتے تھے. تمہارے ساتھ تو ایسا ظلم کسی نے نہیں کیا. یہ حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس ساری صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی یا وہ کامیاب نہیں تھے؟ یہ تو اللہ آزماتا ہے. یہ جنگ کبھی مسلمانوں نے بھی تو بہت فتوحات حاصل کی ہیں نا, مسلمان بھی تو حکمرانی کرتے رہے. 1000 سال تو مسلمانوں نے اس خطے میں حکمرانی کی ہے, 1000 سال سے زیادہ عرصہ یہاں حکمرانی کی ہے اس بر صغیر کے اندر. مسلمانوں نے روم بھی فتح کیا ہے, فارس بھی فتح کیا ہے, قسطنطینیہ, استنبول, یہ سب فتح کیے ہیں. خلافت عثمانیہ ایک دور تک مسلمانوں کی خلافت رہی ہے. لیکن اب 1 صدی ہو گئی, 100 سال ہو گئے کہ مسلمان اپنے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے. تو میرے خیال سے 100 سال بہت ہوتے ہیں. اب ہمیں دوبارہ, وہ کہتے ہیں ریوائول, ہمیں دوبارہ اٹھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری خلافتیں کیوں زوال کا شکار ہوئی. مسلمان جب فاتح تھے, یہ جو میں نے بتایا نا کہ 4 ملک, ایک ملک کو 4 ملک بنا دیا, تو خلافت عثمانیہ میں یہ 4 ملک ایک تھے. یہ سعودی عرب نہیں تھا, شام, فلسطین, لبنان, یہ ملک نہیں تھے, یہ ایک ہی ملک تھا سارا. بعد میں پھر سعودیہ بھی بن گیا, قطر بھی بن گیا, اور دبئی, عرب امارات الگ ہو گیا, کویت الگ ہو گیا, بحرین الگ ہو گیا, فلسطین الگ, اور جناب شام الگ, لبنان الگ, اردن الگ, سب الگ الگ ہو گئے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد. اس سے پہلے یہ سب خلافت عثمانیہ میں تھے, ایک حکمران ان پہ حکومت کرتا تھا. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس میں ہمارے لیے بہت اہم درس ہے کہ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی
میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا منصورین، جن کی مدد کی جائے گی، لا یضرهم من خذلهم، کوئی ان کو چھوڑ دے ان کو نقصان نہیں ہوگا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ، کہ مسلمانوں کا مرکز جب جنگ، بڑی جنگ ہوگی، آپ اس کو جنگ عظیم کہہ لیں، کوئی بھی بڑی جنگ جو قیامت سے پہلے لڑی جائے گی، آپ نے فرمایا اس کا مرکز غوطہ ہوگا۔ یہ شام کے اندر ایک علاقہ ہے غوطہ، الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، دمشق کے قریب ایک شہر ہے غوطہ، آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا مرکز ہوگا ان الشام، اور یہ شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اسی طرح حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اذا وقعت الملاحم، کہ جب جنگیں ہوں گی، بعث اللہ من دمشق بعثا من الموالی، تو اللہ تعالیٰ دمشق سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا، اکرم العرب فرسا واجودہم سلاحا، جن کے گھوڑے بھی بہت اعلیٰ نسل کے ہوں گے، جن کا اسلحہ بھی بہت اچھا ہوگا، یؤید اللہ بہم ھذا الدین، اور ان کے ذریعے اللہ اس دین کی تائید اور مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، آپ نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ دجال کا تذکرہ کرتے تھے، قیامت کا تذکرہ کرتے تھے، تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی قیامت آ جائے گی، ابھی قیامت آ جائے گی، اس طریقے سے آپ ذکر کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ دیکھیں اس سے آپ کو اس کی وہ جھلک نظر آئے گی۔ آپ نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے نمٹ لوں گا اس کو۔ یہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں اپنے دور میں، ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا، یعنی آپ یہ فرماتے تھے کہ دجال اتنا قریب ہے، قیامت اتنی قریب ہے۔ ان یخرج وانا فیکم، کہ اگر وہ اس حال میں آ گیا کہ میں تم میں موجود ہوں، فانا حجیجہ دونکم، تو میں نمٹ لوں گا تمہاری طرف سے اس کو۔ وان یخرج ولست فیکم، اور اگر وہ نکلا اور میں تم میں موجود نہ ہوا، فامرؤ حجیج نفسی، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے۔ فامرؤ حجیج، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان کے لیے، یعنی اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم، تم میں سے جو دجال سے ملے، اگر دجال کے دور میں ہو، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو وہ دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دجال سے ملو یا دجال کے زمانے میں ہوئے، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 15 20 آیات پڑھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور ان آیات کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی کہ یہ سورہ کہف میں ہے کیا۔ سورہ کہف میں کس کا تذکرہ ہے؟ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں کس کا تذکرہ ہے؟ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ اصل سمجھنے کی چیز یہ ہے، اصحاب کہف کا کردار کیا تھا، ان کا کریکٹر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں پوری سورت ان کے نام سے نازل کی، وہ غار میں کیوں چھپے تھے، مسئلہ کیا تھا، ان کو اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ دجال آ جائے تو تمہیں بھی اگر دین بچانے کے لیے کسی غار میں گھسنا پڑے تو غار میں بھی گھس جاؤ، لیکن دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور جیسے جیسے یہ فتنے آئیں گے، دین پہ کمپرومائز کرنا آسان اور دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنے والا ایسا ہے کالقابض علی جمرہ، گویا اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا۔ اب ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا آسان ہے، تو آپ نے فرمایا دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت بھی، اور سورہ کہف میں جو پیغام ہے اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف نے، غار والوں نے، ان کا واقعہ کیا تھا، ان پہ کیا ظلم ہوا، وہ پھر کیوں چھپے، پھر کیسے نکلے، پھر انہوں نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے، جو علامات قیامت یا قرب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں ہمارے کام آئے گا۔ تو ایک گزارش میں آپ سب حضرات سے یہ بھی کروں گا کہ اس چیز کی آپ نیت کریں کہ ہم نے سورہ کہف اس کو یاد بھی کر لیں،
سورہ کہف کا ترجمہ بھی پڑھیں، سورہ کہف کی تفسیر بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، فیملی میں اس کے درس کو عام کریں، سورہ کہف کا درس دیں، سورہ کہف کا درس لوگوں کو دیں، اصحاب کہف کے واقعات سنائیں۔ یہ اس دور کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے دین کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہماری نظر میں سب چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن دین کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ جب دین کی اس طرح کی اہمیت برقرار نہیں رہے گی تو اس کا خطرہ ہے کہ یہ دین کسی بھی وقت چھن سکتا ہے، اس دین پر آدمی کسی بھی وقت کمپرومائز کر لے گا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کتنی جنگیں وہ لڑ رہے ہیں، کتنی شہادتیں مسلمانوں کی ہوئی، کتنے کروڑ لوگ انہوں نے مار دیے، اور کس کس طریقے کے ایجنڈے وہ لوگ، کبھی جناب LGBTQ کا ایجنڈا ہے، کبھی ٹرانسجنڈرزم کا ایجنڈا ہے، کبھی جناب ہومو سیکچولیٹی کا ایجنڈا ہے، عجیب عجیب قسم کے ایجنڈے وہ لے کر آتے ہیں، لیکن ان کو ان ساری چیزوں پہ کبھی شرم نہیں آتی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مغرب اس پہ اپولوجائز کر رہا ہو کہ ہم ہومو سیکچولیٹی پر اپولوجائز کرتے ہیں، یا ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا؟ وہ کتنے دھڑلے سے، اتنی بےغیرتی کی بات اور کتنے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان اگر کسی کو پردے کا حکم دے تو اس کو یہ حکم دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں پردے کا حکم دے رہا ہوں، لوگ بولیں گے یہ مولوی بن گیا، یہ ملا کب سے بن گیا؟ تو بھائی آپ پردے کا حکم دیتے ہوئے شرما رہے ہیں، وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی۔ آپ جناب نکاح کا حکم دیتے ہوئے شرما رہے ہیں، وہ LGBTQ کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی۔ آپ جناب لوگوں کو دین کا صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہے۔ وہ جناب دین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے 20-30 سالوں میں اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گرد، داڑھی ٹوپی پگڑی کو دہشت کی علامت بنایا گیا، نہیں بنایا گیا؟ کتنا اربوں ڈالر انہوں نے اس پہ خرچ کیے، ان کو تو اس پہ شرم نہیں آتی، لیکن مسلمان کو داڑھی ٹوپی پگڑی پر، اپنے حلیے پر اور دین پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا اس طرح کے رویوں کے ساتھ ہم دجال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو آدمی اپنے دین پر شرمندہ ہو، جس کو اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہو، وہ دجال کا مقابلہ کرے گا۔ دجال کا مقابلہ تو وہ کرے گا جس کو اپنے دین پہ فخر ہوگا۔ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں، اگر ان کو دین پہ فخر نہ ہوتا تو یہ جہاد کرتے، یہ لڑتے، یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے جو آپ کو چاہیے ہم ویسے ہو جاتے ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کو جو چیز چاہیے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یہ زمین آپ کی، یہ ختم۔ لیکن ان کو فخر ہے۔ یہ چیز اپنے بچوں میں یہ غیرت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیرت ایمانی اگر نہیں ہوگی تو دجال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دجال سے ملو تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنا، فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچائیں گی۔ تو اس کا آپ ارادہ کرتے ہیں؟ سورہ کہف کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، ترجمہ اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں سورہ کہف، اور یہ میسج جو اصحاب کہف کا وہ کنوے کریں۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا ما لبثه فی الارض، وہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، 40 دن، یوم کسنۃ، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ویوم کشہر، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ویوم کجمعۃ، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، وسائر ایامہ کایامکم، باقی دن اس کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یعنی اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، ھذا الیوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم ولیلہ، یہ جو ایک دن سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہم ایک دن کی جو نمازیں 5 وہ پڑھ لیں تو کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا، ایک دن کی نمازیں کافی نہیں ہوں گی، اس ایک دن میں تمہیں ایک سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا لا اقدروا له قدرہ، تمہیں اس کا خود حساب کر کے اندازہ لگا کے وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ثم ينزل عیسی ابن مریم، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، عند المنارۃ البیضاء، سفید منارے کے پاس، شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق میں، یہ جو جامع مسجد اموی ہے، اس کی آج کل تصاویر بھی آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہاں کے جو مسلمان ابھی جنہوں نے فتح کیا ہے، جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے، اس کی تصاویر بھی انہوں نے ویسے بھی نیٹ پر اویلیبل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس وہ نازل ہوں گے، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدْ،
اور دجال کو باب لد پر جا کے پکڑ لیں گے، فیقتلہ، اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا لد، یہ لد ایک جگہ کا نام ہے اسرائیل کے اندر، جو بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اسی کے قریب ایک اور ایئرپورٹ ہے لیڈوے کے نام سے، لیڈوے کے نام سے ایک اور ایئرپورٹ ہے، اور لد کا مقام بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر اس کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ان کے خوف سے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کریں تو وہ خوف کی وجہ سے پگھل کے مر جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ ارض شام کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی فلسطین کے ساتھ ہے، بیت المقدس کے ساتھ ہے۔ تو ان ساری باتوں کا حاصل وصول، اب جو آخر میں بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ ہمارے نسل سے ایمان کو کھرید رہا ہے، ایمان سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ یہ نماز، یہ دین کسی مولوی، مفتی، تبلیغی، داڑھی ٹوپی پگڑی والے کے لیے نہیں ہے، یہ دین ہر مسلمان کے لیے ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی اس کی فیلڈ ہے، وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ دین پر عمل کرے۔ ہمارے ہاں یہ جو کیٹیگرائزیشن ہو گئی کہ اس نے مولوی بننا ہے، اس نے یونیورسٹی جانا ہے، جو مولوی بن رہا ہے اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا، جو یونیورسٹی جا رہا ہے اس کو دین کا کچھ نہیں پتا۔ بھائی جو یونیورسٹی جا رہا ہے اس کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس کو دین سیکھنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کو دین سکھائے گا یا یونیورسٹی سکھائے گی؟ تو جو بچہ آپ کا یونیورسٹی جا رہا ہے، جو بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے، جو بچی کالج جا رہی ہے، اس بات کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دین کیسے سکھائیں۔ وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے یونیورسٹی والے بچے کو دین کیسے سکھاتے ہیں، کالج جانے والی بچی کو آپ دین کیسے سکھاتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری چیز، علامات قیامت سے متعلق جو احادیث صحیح موجود ہیں ہمارے پاس، ان کا وقتاً فوقتاً ہمیں تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ فجر کے بعد بیٹھے، قیامت کے احوال کے حوالے سے آپ بات کرنے لگے، فجر سے ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کے بعد بیٹھے، ظہر سے عصر کا وقت ہو گیا، اور آپ صحابہ کو بتاتے رہے کہ قیامت کے قریب یہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور اپنی انسان تیسری بات سمجھنے کی یہ کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لہٰذا اس کو کامیابی ناکامی کا معیار نہ بنائیں۔ اس میں دنیاوی اعتبار سے آپ کامیاب ہو گئے تب بھی کامیاب، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے تب بھی کامیاب، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش، تکلیف یہ اس لیے آتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف، قرآن میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ میری طرف پلٹ کر آ جائے۔ تکلیفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوبارہ انسان اللہ کی طرف پلٹ کے جائے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس وقت، کیا ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہم آئندہ 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 50 سالوں میں دوبارہ دنیا میں ڈومینیٹ کریں، دوبارہ دنیا میں ہم حکومت کریں؟ اور اس وقت جو مسلمان پٹ رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، آئندہ 50 سالوں بعد کم از کم یہ صورتحال نہ ہو۔ کیا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارا اس کے حوالے سے کوئی ذہن ہے؟ چوتھی بات، ارض شام اور ارض فلسطین کے ساتھ ایک مسلمان کا جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ یار آپ کے اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو شام کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو فلاں ملک کی پڑی ہوئی ہے، یہی وہ مسئلہ ہے کہ جب پاکستان والا یہ سوچے گا کہ یہ شام والے کا مسئلہ ہے اور شام والا یہ سوچے گا کہ یہ پاکستان والے کا مسئلہ ہے، تو نہ پاکستان والا شام والے کی مدد کرے گا، نہ شام والا پاکستان کی مدد کرے گا۔ یہی تو ایجنڈا ہے ان کا، یہی ان کا ایجنڈا ہے کہ آپ انہی حد بندیوں، اور جب ان کا ایجنڈا پورا ہوگا پھر ان کے لیے نہ پاکستان اہمیت رکھے گا نہ کوئی دوسرا ملک اہمیت رکھے گا۔ ایک مسلمان کے بس میں جو کچھ ہے
اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، ہر آدمی کی الگ الگ کیپیسٹی ہے، میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے شام کے مسلمانوں کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں. ابھی شام کی حکومت آئی ہے، میں اس حکومت کو کیسے مضبوط کر سکتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے یہاں پہ قدم جمیں، مسلمانوں کے یہاں پہ قدم مضبوط ہوں. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں تاکہ ہم بیت المقدس کی آزادی کی طرف بڑھیں. یہ مسئلہ امت کا ہے، یہ مسئلہ کسی قوم کا، عربوں کا، کسی خاص طبقے کے لوگوں کا نہیں، ہم سب کا مسئلہ ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور اس کے متعلق قرآن حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں اس کو سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ہمارے سامنے گفتگو فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، اور آپ تمام جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث ہیں، اور ہمارے یہاں گاہے بگاہے تشریف لاتے رہتے ہیں اور درس قرآن و حدیث وغیرہ دیتے رہتے ہیں. فکری موضوعات ہوتے ہیں بنیادی طور پر. آج ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہمارا آج کا موضوع عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تا قرب قیامت سرزمین شام کی اہمیت و فضیلت کتنا اہم موضوع تھا، اور جگہ جگہ اس موضوع پر نشستیں کروانا کیوں ضروری ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر گفتگو کو مزید عام کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو ہمارا درس قرآن و حدیث ہوا ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جے ٹی آر میڈیا اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے صفحات پر، یوٹیوب صفحے پر اور فیس بک صفحے پر انشاءاللہ تعالی نشر ہوگا. اور آج انشاءاللہ رات 8 بجے یہ جے ٹی آر میڈیا کے یوٹیوب صفحے پر انشاءاللہ نشر ہوگا. 2 دن کے بعد القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے جو فیس بک صفحے اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب صفحے پر بھی نشر کیا جائے گا. تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے، ہمارے مسلمان بھائی اردو دان طبقہ خاص طور پر اس سے مستفید ہوتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہی ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور بڑے اہم موضوع پر انہوں نے درس قرآن و حدیث دیا تھا. ان کا موضوع تھا قرآن و حدیث اور علم فقہ کا باہمی ربط. تو آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ فیس بک پر تقریباً 16 لاکھ لوگوں نے اس درس قرآن و حدیث کو سنا تھا، اور ابھی تک سن رہے ہیں، بڑھ رہی ہے تعداد. تو ہمارے یہاں یہ جو درس قرآن و حدیث جو ہوتا ہے اس کی افادیت کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارا یہ جو اس بار کی جو تعداد جو تھی یہ میکزیمم تھی. اس سے پہلے کی تعداد جو ہے 15 لاکھ تھی، 14 لاکھ تھی، اور اس سے بہت پہلے 1 لاکھ 2 لاکھ ہوا کرتی تھی. الحمدللہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے دروس چونکہ جو سارے کے سارے فکری نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اب پوری دنیا میں اردو دان طبقے کو اندازہ ہو گیا ہے. جب بھی وہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کا صفحہ کھولتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی فکری موضوع ہوگا، اور جو مدرس بھی ہوگا وہ انتہائی لائق اور فائق جو عالم دین ہوگا. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے جتنے احباب کا حلقہ ہے ان کے درمیان ہم ان دروس کو عام کریں اور ان کو شیئر کریں. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہمارا درس قرآن و حدیث 9 فروری کو ہوگا، اتوار 9 فروری کو. تاریخ یاد رکھ لیں، اور ابھی سے ہی زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے دعوت چلانا شروع کر دیں. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر اسٹال پر ہم نے رکھا ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں. تو جو حضرات اور خواتین لینا چاہیں تو ضرور ضرور لیں. اس کی لینگویج اردو لینگویج اس کی بہت ایزی ہے.
اس کے علاوہ ہمارے بعض ساتھیوں نے صحت کے لیے کہا ہے، صحت کی دعا کے لیے کہا ہے، بعض بیمار ہیں اس کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی صحت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شام، فلسطین اور لبنان اور جتنے بھی یہ متاثرہ علاقے ہیں، ان کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا دست و بازو بنا دے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ اس کو معاف فرما، جو صحیح حق بات یا اللہ قرآن حدیث کی روشنی میں کی گئی اللہ اس کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے حقیقی تعلق نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شام میں اس وقت جو حکومت قائم ہوئی ہے یا اللہ اس کو مستحکم فرما، یا اللہ اس کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ ارض شام کو دوبارہ سے مسلمانوں کے لیے فتوحات کا مرکز بنا، آپ علیہ الصلاۃ کی پیشن گوئیوں کے مطابق یا اللہ دوبارہ اس کو مسلمانوں کے لیے فتوحات کا اور کامیابیوں کا مرکز بنا، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی نصیب فرما، یا اللہ سارے مسلمان ملکوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما اور ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے تحت جو یہ محنت ایک عرصے سے ہو رہی ہے، ایک کوشش عرصے سے ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کے فیض کو عام فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی بساط کے مطابق یا اللہ اپنی مرضی اور اخلاص کے ساتھ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، معاشی اور سیاسی استحکام نصیب فرما، یا اللہ اس ملک کے خلاف ہونے والی ہر قسم کی سازشوں کو ناکام فرما، یا اللہ جو لوگ اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ناکام فرما، جو اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو مضبوط فرما، ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔